السلام علیکم ناظرین۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں اور اس دنیا کے پہلے انسان ہیں۔ ہم بھی ان کی اولاد ہیں۔ آئیے آج میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گا۔ پوری ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ اچھی لگے تو میرے چینل اسلامک گلینڈ کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ یہ جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اور سب سے پہلے نبی ہیں۔ آپ کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 19 بار آیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے فرشتوں سے کہا میں دنیا میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ تو دنیا میں ایسا شخص کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو خرابی کر کے اور خون کرتا پھرے۔ ہم تیری تعریف کرنے کے ساتھ تیری تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ باتیں میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کر دیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہم کو بخشا ہے اس کے سوا ہم کو کچھ نہیں معلوم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، لیکن شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس وجہ سے تو نے سجدہ نہ کیا؟ شیطان کہنے لگا اس سے اچھا ہوں مجھ کو آپ نے آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں چاہو وہاں کھاؤ پیو، مگر ایک خاص درخت کا متعلق حضرت آدم علیہ السلام کو منع کر دیا، اس کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لیا کہ دیکھا کہ یہ ہمارا کہنا مانتا ہے یا بھول جاتا ہے اور شیطان کے بہکاؤ میں آ جاتا ہے۔ شیطان جو پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے ناراض تھا کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے دربار سے نکالا گیا، اور اس نے قسم بھی کھائی تھی کہ میں حضرت آدم اور اس کی اولاد کو قیامت تک بہکاتا رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا کہنا نہ مانے اور خوب برائی پھیلاؤں گا۔ وہ حضرت آدم اور ان کی بیوی حضرت حوا کو علیہ السلام کو برابر بہکاتا رہا کہ اس درخت کا پھل تم ضرور کھاؤ، اس کے کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے، جنت سے بھی کبھی نہ نکالے جاؤ گے۔ آخر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا بھول سے شیطان کے بہکاؤ میں آ گئے اور درخت کا پھل کھا لیا۔ جنت کے لباس ان کے بدن سے غائب ہو گئے اور وہ جنت کے پتوں سے اپنا بدن کو چھپانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ اس درخت کے پاس بھی نہ جانا اور شیطان کے کہنے میں نہ آنا، وہ تمہارا دشمن ہے، تم اس کے کہنے میں آ گئے، اب تم اور حوا جنت سے چلے جاؤ اور دنیا میں جا کر رہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے اور شیطان کو بہکاؤ میں آنے کا بہت رضا ہوا اور بہت عرصوں تک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اور روتے رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ آخر اللہ تعالیٰ کو رحم آیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی کہ اے میرے رب، ہم نے اوپر ظلم کیا ہے اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم پر بہت بڑا نقصان اٹھانا والا میں ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا بہت گڑ گڑا کر مانگی اور اللہ تعالیٰ تو بہت رحم والے ہیں۔ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے کہ اے اللہ یہ گناہ مجھ سے غلطی سے ہو گیا، آئندہ ایسا نہ ہوگا، تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور پھر کہا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی علیہ السلام میری ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کہنا مانو، اور جو میرے بھیجے ہوئے نبیوں کا کہنا مانے گا اس کے پھر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ جو لوگ میرے نبی کی بات نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں ہی رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے سہنے لگے، خوب جی لگا کر اللہ کی عبادت کرتے۔ ان کی بہت اولاد ہوئی اور دنیا میں سب جگہ آباد ہوتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو یہ بات بتاتے رہے کہ تم کبھی شیطان کے بہکاؤ میں نہ آنا، وہ ہمارے دشمن ہیں اور ہم کو بری باتوں کرنے کے لیے بہکاتے رہتے ہیں۔
ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا، سچ بولنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، ایک دوسرے کے نیک کاموں میں مدد کرتے رہنا۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام 900 سال زندہ رہ کر وفات پائے۔